توضیحی لسانیات بعد از فرڈیننڈ ڈی سسو، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو لسانیات کی ایک اہم شخصیت یعنی فرڈیننڈ ڈی سسور کے نظریاتی مباحث کے اثرات کا ذکر ملے گا، اور اس سبق میں توضیحی لسانیات کی تفصیلات بھی دی جائے گی تاکہ آپ کو توضیحی لسانیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو سکے۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ فرڈیننڈ ڈی سسور نے مطالعہ زبان کو ایک نئے آہنگ سے روشناس کرایا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس نظریہ ساز شخصیت کی نظریاتی سوچ سے مرتب ہونے والے اثرات کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کی جائے، کیونکہ ان کے نظریے نے عصری اور عصریاتی حد بندیوں کو توڑ کر زبان کو اس کے عصری حدود میں پرکھنے پر زور دیا تھا، جس کے نتیجے میں 20ویں صدی کے شروع میں توضیحی قواعد نے زبان کو عصری حدود میں پرکھنے کی کوشش کی۔ تمہید: توضیحی لسانیات۔ فرڈیننڈ ڈی سسور نے زبان کے توضیحی مطالعے کی طرف راغب کیا، یعنی زبان کے توضیحی تجزیے کا یہ تصور فرڈیننڈ ڈی سسور نے دیا تھا، لیکن اس کے اصول و ضوابط طے کرنے میں امریکی ماہرین لسانیات باس، لیونارڈ بلومفیلڈ، ہیرس اور ہاکٹ نے نمایاں کردار انجام دیا۔ البتہ بلومفیلڈ نے اصولی بات یہ بھی شامل کر دی کہ صرف محسوس تجربے کا ہی سائنسی انداز میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تجزیے کے لیے تقریر یا بولی جانے والی زبان کو تحریری زبان یعنی لکھی ہوئی زبان پر ترجیح دی گئی۔ بلومفیلڈ کی کتاب لینگویج اس سلسلے میں ایک بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے معروف ماہر لسانیات اور تجزیہ نگار ریلک ہیرس کے مطابق کسی بھی زبان کے قواعد میں درجہ ذیل اجزاء کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، اس کے صوتیے اور ذیلی صوتیے یعنی الوفونز کی فہرست اور ان کی موجودگی پر لگی پابندیوں کی وضاحت۔ نمبر 2، اس کی مارفیم اور ذیلی مارفیم اور ذیلی صوتیے کی فہرست اور ان کی موجودگی پر لگی پابندیوں کی وضاحت۔ نمبر 3، محاوروں اور ان کی ترکیبوں پر لگی پابندیوں کی فہرست تاکہ اس زبان کے جملے کی مختلف صورتوں کی فہرست تیار کی جا سکے۔ تحقیقی عمل پر منحصر اس گروہی نقطہ نظر، جسے ہم انگلش میں ٹیکسونومک اپروچ کہتے ہیں، کے سبب ہی ہاکٹ نے لسانیات کو وضاحتی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کا نام دیا ہے۔ وضاحتی اور تحقیقی لسانیات کے ماہرین خالص سائنسی طریقہ کار کے سخت حامی تھے۔ انہیں اپنے طریقہ کار کے بالکل ٹھیک ہونے کا بڑا زوم تھا، لہٰذا اب یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے تجزیاتی عمل کو زیادہ سے زیادہ معروضی اور صحیح بنائیں۔ اس سلسلے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں کسی قدر اس نظریے اور اصول نے بھی معاونت کی جس کے مطابق وہ تحقیق کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ہم داخلی اجزاء کے تجزیے کے مسئلے کا اگر ذکر کریں تو مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ رولاں ویلز نے کہا ہے کہ کسی بھی جملے میں داخلی اجزاء کے تجزیے کے لیے مربوط اور منظم اصول ہونا چاہیے۔ ویلز نے
ایسے اصول کے بارے میں صرف کہا ہی نہیں بلکہ سوچا بھی تھا۔ اس اصول کے مطابق اگر ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں تو ان کی ساختی تشکیل یعنی اسٹرکچرل کنسٹرکشن بھی مختلف ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس میں موجود اجزاء کا تجزیہ بھی مختلف ہونا چاہیے۔ اس اصول کے مطابق اگر چلا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ چونکہ الف میں لکھے جملے کے دو معنی ہیں اس لیے ان کے دو مختلف تجزیے ہونے چاہئیں۔ ایک مفہوم میں پرانے کا لفظ صرف رسالے کے لیے ہے اور دوسرے معنی میں یہ رسالے اور کتابیں دونوں کے لیے آیا ہے، لہٰذا ان کی داخل مشمولہ اجزاء کا تجزیہ ذیل کی مثالوں میں نظر آتا ہے۔ پہلا جملہ، پرانے رسالے اور کتابیں۔ پرانے رسالے اور کتابیں، پرانے رسالے اور کتابیں، پرانے رسالے اور کتابیں۔ اس تجزیے کے معنی یہ ہوئے کہ کئی حصوں میں منقسم اجزاء کو اصولی طور پر تسلیم کرنا۔ اسی طرح یہ بتانے کے لیے کہ مثال 2ب میں کر دینا ایک جز ہے، اس کے لیے ہمیں غیر مسلسل ڈسکنٹینیوس اجزاء کو اصولی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس نے میرا کام کر دیا، اس نے میرا کام کر ہی دیا۔ ویلز نے ایسا تجزیہ کر تو دیا لیکن انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے بات کو الجھا دیا ہے، چنانچہ انہیں مجوزہ معیار کے مطابق زیادہ منظم اور جامع تجزیے کی تلاش کرنی چاہیے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اس میں نہ تو حذف یعنی ڈیلیشن کے اصول تھے جس سے جملے کو مربوط کیا جا سکے، اور نہ حرکی اصول یعنی موومنٹ رول ہی تھا جس سے مثال کی مناسب تجزیہ کیا جائے۔ مجوزہ معیار کے لحاظ سے صرف اسی بات کی گنجائش تھی کہ جملوں میں جو اجزاء جس صورت میں موجود ہیں محض انہی کی بنیاد پر ان کا داخلی تجزیہ کیا جائے۔ جس قسم کی مشکلات کا ذکر ویلز نے جملوں کی ساخت میں موجود اجزاء کے تجزیے کے سلسلے میں کیا ہے، اسی طرح کی مشکلات کا ذکر ہاکٹ نے آئٹم اینڈ ارینجمنٹ پروسیس کے سلسلے میں بھی کیا ہے۔ ہاکٹ نے اس مسئلے کا ذکر انگریزی کے لفظ ٹیک کا پاسٹ فارم یعنی ٹک لفظ کے تجزیے کے ضمن میں کیا۔ ٹک لفظ ٹیک کے فعل ماضی کی شکل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ٹک ایک مورفیم ہے تو پھر ٹیک لفظ سے اور کس حد تک مشترک فعل ماضی کے دوسرے لفظ مثلاً بیکڈ سے اس کا تعلق ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ٹک لفظ اس مورفیم کی ذیلی شکل ہے جو ٹیک کے ساتھ مشتمل ہے اور اس میں فعل ماضی کے لاحقے ای ڈی کی صفر ایلومورف جوڑی گئی ہے تو یہ بات منمانی لگتی ہے، کیونکہ انگریزی میں فعل ماضی کے لیے صفر صورت کا استعمال پٹ، شرٹ اور کاسٹ وغیرہ جیسے افعال ضمن میں کیا گیا ہے جو ہمیشہ غیر مبدل رہتی ہے، یعنی جن کا پہلا مورفیم وہی ہے جو زمانہ حال میں رہتا ہے۔ کاسٹ، شرٹ، پٹ اور دوسرا حصہ ای ڈی کی صفر صورت یعنی زیرو مورفیم ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ ٹک میں دو مورفیم ہیں، ایک ٹک کا ٹ کا اور دوسرا ای ڈی کی ذیلی شکل کا وسطی مورفیم او، تو یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ اس متبادل کو
قبول کر لینے سے ٹیک لفظ کا جو تھوڑا سا اشتراک بیک جیسے الفاظ کے ساتھ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی نقص اس تجزیے میں بھی ہے جو ٹک کو ایک پورٹمنٹو مان کر قبول کر لیتا ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ساتھ دو مورفیموں ٹیک اور ای ڈی کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب پورٹمنٹو کی اصطلاح سے واقف ہوں گے، جیسے برنچ جیسے لفظ جس میں ہم ایک حصہ بریک فاسٹ سے لیتے ہیں اور دوسرا حصہ لنچ سے۔ پانچواں متبادل یہ ہے کہ ٹک کو ٹیک اور متبادل ذیلی مورفیم یعنی ایک کی جگہ او کا استعمال کیا جائے۔ ایک کی جگہ او کا استعمال ایسے متبادل مورفیم یعنی ریپلیسو مورفیم بناتا ہے، لیکن یہ صرفی اصولوں کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس اصول میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ صوتیے مورفیم مصمتوں سے تشکیل پاتے ہیں اور اے اور او کو مصمتہ نہیں مانا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی تجزیاتی متبادل پوری طرح اطمینان بخش نہیں ہے۔ اہم نکتے پوائنٹس ٹو پونڈر۔ اس کے معروف ماہر لسانیات اور تجزیہ نگار ریلیگ ہیرس نے کے مطابق کسی بھی زبان کے قواعد میں درج ذیل اجزاء کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، اس کے صوتیے اور ذیلی صوتیے کی فہرست اور اس کی موجودگی پر لگی پابندیوں کی وضاحت۔ محاوروں اور ان کی ترکیبوں یعنی کمبینیشنز پر لگی پابندیوں کی فہرست تاکہ اس زبان کے جملے کی مختلف صورتوں کی فہرست تیار کی جا سکے۔ تحقیقی عمل پر منحصر اس گروہی نقطۂ نظر جسے ہم انگلش میں ٹیکسونومک اپروچ کہتے ہیں کے سبب ہی ہاکٹ نے لسانیات کو وضاحتی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کا نام دیا۔ رولاں ویلز نے کہا ہے کہ کسی بھی جملے میں داخلی اجزاء کے تجزیے کے لیے مربوط اور منظم اصول ہونا چاہیے۔ ویلز نے ایسے اصول کے بارے میں صرف کہا ہی نہیں بلکہ سوچا بھی تھا۔ اس اصول کے مطابق اگر ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں تو ان کی ساختی تشکیل یعنی اسٹرکچرل کنسٹرکشن بھی مختلف ہوگی۔ خلاصہ، فرڈیننڈ ڈی سسور نے زبان کے توضیحی مطالعے کی طرف راغب کیا، یعنی زبان کے توضیحی تجزیے کا یہ تصور فرڈیننڈ ڈی سسور نے دیا تھا، لیکن اس کے اصول و ضوابط طے کرنے میں امریکی ماہرین لسانیات بوس، لینر، بلومفیلڈ، ہیرس اور ہاکٹ نے نمایاں کردار انجام دیا۔ بلومفیلڈ نے اصولی بات یہ بھی شامل کر دی کہ صرف محسوس تجربے کا ہی سائنسی انداز میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تجزیے کے لیے تقریر یا بولی جانے والی زبان کو تحریری زبان یعنی لکھی ہوئی زبان پر ترجیح دی گئی۔ اس کی وہ معروف ماہر لسانیات اور تجزیہ نگار ریلیگ ہیرس کے مطابق کسی بھی زبان کے قواعد میں درج ذیل اجزاء کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے صوتیے اور ذیلی صوتیے کی فہرست اور ان کی موجودگی پر لگی پابندیوں کی وضاحت۔ اس کے مورفیم اور ذیلی مورفیم کی فہرست اور ان کی موجودگی پر لگی پابندیوں کی وضاحت۔ محاوروں اور ان کی ترکیبوں یعنی کمبینیشنز پر
لگی پابندیوں کی فہرست تاکہ اس زبان کے جملے کی مختلف صورتوں یعنی ٹائپس کی فہرست تیار کی جا سکے۔ تحقیقی عمل پر منحصر اس گروہی نقطۂ نظر یعنی ٹیکسونومک اپروچ کے سبب ہی ہاکٹ نے لسانیات کو وضاحتی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کا نام دیا ہے۔ وضاحتی اور تحقیقی لسانیات کے ماہرین خالص سائنسی طریقہ کار کے سخت حامی تھے۔ انہیں اپنے طریقہ کار کے بالکل ٹھیک ہونے کا بڑا زوم تھا، لہٰذا اب یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے تجزیاتی عمل کو زیادہ سے زیادہ معروضی اور صحیح بتائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس میں کسی قدر اس نظریے اور اصول نے بھی معاونت کی جس کے مطابق وہ تحقیق کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ہم داخلی اجزاء کے تجزیے کے مسئلے کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ رولاں ویلز نے کہا ہے کہ کسی بھی جملے میں داخلی اجزاء کے تجزیے کے لیے مربوط اور منظم اصول ہونا چاہیے۔ ویلز نے ایسے اصول کے بارے میں صرف کہا ہی نہیں بلکہ سوچا بھی تھا۔ اس اصول کے مطابق اگر ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں تو ان کی ساختی تشکیل یعنی اسٹرکچرل کنسٹرکشن بھی مختلف ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس میں موجود اجزاء کا تجزیہ بھی مختلف ہونا چاہیے۔ اس اصول کے مطابق چلا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ چونکہ الف میں لکھے جملے کے دو معنی ہیں، اس لیے ان کی دو مختلف تجزیے ہونی چاہیے۔ ایک مفہوم میں پرانے کا لفظ صرف رسالے کے لیے ہے اور دوسرے معنی میں یہ رسالے اور کتابیں دونوں کے لیے آیا ہے، لہٰذا ان کی داخل مشمولہ اجزاء کا تجزیہ ذیل کی مثالوں میں پیش کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ پرانے رسالے اور کتابیں۔ پرانے رسالے اور کتابیں، پرانے رسالے اور کتابیں۔ اس تجزیے کے معنی یہ ہوئے کہ کئی حصوں میں منقسم اجزاء کو اصولی طور پر تسلیم کرانا۔ اس طرح یہ بتانے کے لیے کہ مثال 2 میں کر دینا ایک جز ہے، اس کے لیے ہمیں غیر مسلسل یعنی ڈسکنٹینیوس اجزاء کو اصولی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس نے میرا کام کر دیا۔ پہلا جملہ اس نے میرا کام کر دیا، دوسرا جملہ اس نے میرا کام کر ہی دیا۔ ویلز نے ایسا تجزیہ کر تو دیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے بات کو الجھا دیا ہے، چنانچہ انہیں مجوزہ معیار کے مطابق زیادہ منظم اور جامع تجزیے کی تلاش کرنی چاہیے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اس میں نہ تو حذف ڈیلیشن کے اصول تھے جس سے جملے کو مربوط کیا جا سکے، اور نہ حرکی اصول موومنٹ رول تھا جس سے مثال کو مناسب تجزیہ کیا جا سکے۔ مجوزہ معیار کے لحاظ سے صرف اسی بات کی گنجائش تھی کہ جملوں میں جو اجزاء جس صورت میں موجود ہیں محض انہی کی بنیاد پر ان کا داخلی اجزاء تجزیہ کیا جائے۔